نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ چلیں انشاءاللہ اب اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، خاص طور پر یہود۔ ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، بلکہ اللہ کے کیا ہیں، بیٹے ہیں۔ وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ، اللہ رب العزت کے ہم کیا ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو اللہ ہم پر کبھی کیا نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کبھی آگ میں جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہ ہمیں جنت کے لیے اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور اگر ان کیس کبھی ڈالنا بھی پڑ گیا جہنم میں ہم لوگوں کو، تو اللہ کیا کرے گا، صرف اور صرف چند دنوں کے لیے، یعنی جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں نے گائے کے بچڑے کو کیا کر دیا تھا، اپنا معبود بنا لیا تھا اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس جتنے دن ہم نے وہ شرک کر دیا تھا، بس اتنے ہی دن اللہ اگر سزا دے گا تو دے گا، وہ بھی ہم میں سب کو نہیں، اور باقی تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے اپنی تعریفیں، اپنی پاکی خود سے بیان نہ کرو، اللہ کو پتہ ہے کون پاک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ اگر کسی کو جنت اور دوزخ مل رہی ہے تو وہ اس کے اعمال کے مطابق ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تو تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ، تمہارے جیسے بھی عمل ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور یہی کانسیپٹ، یہ تو رہا یہود کا کانسیپٹ۔ نصارہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جو عیسائی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے، جتنے بھی اب ہم گناہ کریں گے، ان کے بدلے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، ہمارے لیے سولی پر چڑھ گئے، ان کو کروسیفائی کر دیا گیا، اب وہ ہمارے گناہوں کے لیے مطلب کفارہ بن کے چلے گئے، اب ہم دنیا میں جو چاہیں کریں۔ اسی لیے ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے معاملہ، کنفیشن کا۔ کنفیشن کیا ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے فادر کے سامنے جا کے اپنے گناہ قبول کرتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور وہ فادر یا تو فائن مارتے ہیں یا کوئی جو بھی سزا دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، بس ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہاں بھائی اب ہم پاک ہو گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ خود سے اپنی پاکیاں بیان مت کرو، اپنے آپ کو خود منہ میاں مٹھو مت بنو، اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو یہ جو آیت ہے خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے چہیتوں کو کیا نہیں کرے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ چلے اب انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے تو بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ الم ترا، اور لم، دو لفظ ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے یہ سے پہلے بھی آ چکا ہے الم ترا کر کے۔ یہاں پر ہم نے بتایا تھا اور حل، دو ورڈز ایسے ہیں انٹروگیٹو پارٹیکل، انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی حرف استفہام۔ انٹروگیٹو پارٹیکل یعنی جو سوال پوچھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حرف استفہام۔ ابھی جو اور حل ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے، انگلش میں اردو میں ہوتا ہے کیا۔ اب یہ کن سوالوں کے لیے آتا ہے؟ ایسے سوالوں کے لیے آتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو، ٹھیک ہے۔ جن سوالوں کا باقاعدہ جواب ہوتا ہے ان کے لیے نہیں ہے، جس کا جواب صرف ہاں یا نہیں میں ہوتا ہے بس اسی کے لیے اور حل استعمال ہوتا ہے۔
کیا آپ ممبئی میں رہتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں یا نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی یہی مثال دی تھی. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا آپ انڈیا میں رہتے ہیں، تو آپ ہاں اور نہیں کہیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، آپ کو پورا سینٹینس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نام بتائیں گے، آپ اس میں ہاں یا نہیں نہیں کہہ سکتے. تو اس کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ماں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دوسرے الفاظ ہیں. اور حل ہمیشہ یس اور نو کے لیے ہوگا، یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے اور حل استعمال ہوتا ہے. کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ رہا ہے ڈو. کیا. لم. لم، لا، یہ سب نیگیٹو پارٹیکل ہیں، مطلب نہیں کے لیے استعمال ہونے والے ورڈز ہیں. لم یعنی نہیں، ناٹ. کیا نہیں. ڈو ناٹ. ترا. ترا جو ہے یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے، فعل مضارع. ٹھیک ہے، اب فعل مضارع ہمیشہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ یا تان سے شروع ہوتا ہے. یا، تا، الف اور نون. یا مطلب وہ، تا مطلب ہوتا ہے تم، یا پھر وہ میل کے لیے تم ہوتا ہے، فیمیل کے لیے وہ. الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. ٹھیک ہے، یہاں پر تا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا تو تم ہوگا یا پھر وہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے آگے جو ورڈ آ رہا ہے الزینہ، یہ میل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الزینہ جو ہوتا ہے میل ورڈ ہے، تو تا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم ہوگا، وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو تا را یہ فعل مضارع ہے. تا کا ترجمہ ہم کریں گے یہاں پر تم. پہلے ہم ورڈ کو بریک کر لیتے ہیں. ترا، تا، اور یہ جو را ہے، یہ را حمزہ یا ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور الف اور یا کہاں چلے گئے؟ الف اور یا یہاں پر دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ الف، واو، یا یہ تین عربی زبان میں کیا ہیں؟ ویک لیٹرز ہیں. ویک لیٹرز یعنی حرف علت ہیں. جو حرف علت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی لفظوں میں سے پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو وہ جگہ دے دیتے ہیں. الف کو واو دے دے گا، واو کو یا کو الف. اس طریقے سے یا تو وہ ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں، یا پھر مطلب ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں. ایک واو، واو کی جگہ الف آ جائے، الف کی جگہ واو، یا یہ ورڈ میں سے پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو الف اور یا دونوں ہی ویک لیٹرز ہیں، اسی لیے یہ یہاں سے کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے، حذف ہو گیا، یہاں پر موجود نہیں ہے. تو صرف کیا دکھائی دے رہا ہے؟ صرف را دکھائی دے رہا ہے. تو ترا میں تا کا ترجمہ ہو گیا تم، اور را مطلب دیکھا، دیکھنا. را حمزہ یا، یہ اس سے پہلے بھی یہ روٹ لیٹرز آ چکے ہیں. را مطلب دیکھنا. کیا نہیں تم نے دیکھا؟ ٹھیک ہے، ڈیڈ یو ناٹ سی؟ یو سی. کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا. کیا لم نہیں تا آپ نے را دیکھا. کیا نہیں آپ نے دیکھا. الا، یہ ترا کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے، اس لیے ہم آپ کہیں گے. کیا نہیں آپ نے دیکھا. الا. الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. الا مطلب طرف، ٹو یا ٹوورڈز. کیا نہیں آپ نے دیکھا، طرف کن لوگوں کی طرف؟ الذین. الذین کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، الذین کس کا پلورل ہے؟ جمع ہے الذی کا. الذی ایک کے لیے ہوگا، الذین بہت ساروں کے لیے. الذین دوز ہو، وہ سب جو. دوز ہو، وہ سب جو. الذی وہ ایک جو. الذین وہ سب جو. ٹھیک ہے، الذی وہ جو، الذین وہ سب جو. وہ سب جو یزکون، کیا نہیں آپ نے دیکھا، طرف ان لوگوں کے، ان لوگوں کی طرف. اب یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. تو اردو میں ترجمہ کرتے وقت آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے،
اور حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے. انگلش میں سیدھا ہی پڑھیں گے لیکن اردو میں حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے. ان لوگوں کی طرف یزکونا. یزکونا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، بیچ میں روٹ لیٹرز آ رہے ہیں ز، کاف، واو، اور اونا آ رہا ہے پلورل کے لیے. ٹھیک ہے، ز، کاف، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. زکو مطلب تزکیہ، پاکی. ٹھیک ہے، اس تزکیہ ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا پاک ہونا، کلین ہونا. ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پر یہ جو تزکیہ ورڈ ہے نا، یہ دل کی پاکی سے کے تعلق سے ہوتا ہے. کیونکہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں طہارت، طہارت ایک طہارت کا مطلب بھی پاکی ہوتا ہے، ایک تزکیہ کا مطلب بھی پاکی ہوتا ہے. تو طہارت مطلب جسمانی پاکی، مطلب فزیکل کلینلینس. اور جو تزکیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی انٹرنل، دل کی، روحانی جو پاکی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، جو دل کی طرف سے ہوتی ہے پاکی. ٹھیک ہے، جو اگر دل پاک ہوگا تو اس کے متعلق کہا جائے گا تزکیہ. اور جسم کی پاکی کے بارے میں کہا جاتا ہے طہارت. تو دو روٹ لیٹر آتے ہیں، طہارہ طہارت، اور ز، کاف، واو، زکو یعنی کہ تزکیہ یعنی پاکی. تو یہاں پر تزکیہ مطلب زکو مطلب پاک، پاکی بیان کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف الذین، وہ سب جو یزکون، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ، ز، کاف، واو. اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی واو دکھائی دے رہا ہے، وہ اونا کا واو ہے. اونا مطلب سب، پلورل. ٹھیک ہے، کسی کی پین یہاں پر وہ ہو رہی ہے، رائٹنگ یہاں پر آ رہی ہے، مینشن ہو رہی ہے. پلیز تھوڑا دیکھیں کس کس کا لکھا جا رہا ہے. ہاں جی، یا یتان کا یا مطلب وہ، اونا مطلب سب، پلورل میل کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے آتا ہے all. دے، all، وہ سب. زکو، اب یہاں پر بھی دیکھیں واو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اونا کا واو ہے، زکو کا واو نہیں ہے. تو یہ واو ویک ہے، حرف علت ہے، اسی لیے یہاں سے حذف ہو گیا، ڈراپ ہو گیا، یہاں سے غائب ہو گیا. تو زکو مطلب پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سب جو پاکی بیان کرتے ہیں. دے کلیم پیورٹی، وہ اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں. دے آل کلیم پیورٹی. ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرف وہ سب جو پاکی بیان کرتے ہیں. انفسہم، دو ورڈز ہیں، انفس پلس ہم. انفس کیا ہے؟ نفس کا پلورل ہے انفس. نفس مطلب جان، نفس کا پلورل ہے انفس. نفس ان کا پلورل ہے انفس. نفس مطلب ایک جان، انفس مطلب جانے، جانو، یعنی اپنے آپ کی بات ہو رہی ہے. their souls، souls، souls یا selves، جانو، اپنے آپ. جان کا بھی ترجمہ ہوتا ہے سول، اور سیلف کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے نفس میں. ٹھیک ہے، تو نفس، نون، فا، سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. یہ انفس کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے. بروکن پلورل یعنی ٹوٹی پھوٹی جمع. ٹوٹی پھوٹی جمع یعنی جو جمع اونا، اینا، آتن، آتن اور آتن کے بغیر بن جاتی ہے. جس جمع کے آخر میں، جس پلورل کے آخر میں اونا، اینا، آتن، آتن نہیں آئے گا، وہ ساری جمع بروکن پلورل کہلاتی ہیں، یعنی ٹوٹی پھوٹی جمع کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹوٹی پھوٹی جمع
اس کے آخر میں کبھی بھی اونا اینا یا آتن آتن نہیں دکھے گا. مسلم، مسلماتن، مسلمونا، مسلمینا، مسلماتن، مسلماتن، اس طریقے سے ورڈ بنتے ہیں. اور مؤمن، مؤمنونا، مؤمنینا، مؤمناتن، مؤمناتن. لیکن اگر ہم کہیں نبی تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ انبیاء. نبی کی پلورل کیا بن گئی؟ انبیاء. اس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آیا. پھر اگر ہم کہیں مسجد تو آپ کہیں گے مساجد پلورل. آپ یہ نہیں کہتے مسجدونا مسجدینا، ایسے نہیں کہتے. تو جو جمع جتنی بھی پلورل ہے جس کے آخر میں اونا اینا آتن آتن نہیں آئے گا وہ بروکن ہے، مکسر ہے. بروکن یعنی ٹوٹی ہوئی، اور مکسر کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی. ٹھیک ہے. تو نفس یعنی سیلف یا جانو. ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے. اٹیچ پروناؤن یعنی جڑا ہوا ہے، اسی لیے اٹیچ پروناؤن. ضمیر متصل ہے. ہم یعنی دیر، اپنے. ٹھیک ہے. ان کے، ان کے یا اپنی، ان کی یا اپنی، سوری اپنی نہیں، اپنے نہیں، اپنی. تو آپ ان کی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اپنی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ترجمہ کس طرح ہوگا؟ ان کی جانوں کو وہ پاک بیان کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں. ان کی جان مطلب اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. تو آپ اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ، اپنی جانوں. ٹھیک ہے. دیر سولز یا دیر سیلفس، یہ کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ورڈ کو ملا کے. اپنی جانوں کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. دیر سیلفس یا دیر سولز. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف وہ سب جو پاکی بیان کرتے ہیں ان کے نفسوں کی، اپنی جانوں کی، اپنے آپ کی. ان کی جانوں کی، ان کی نفسوں کی یا اپنے آپ کی. بل اللہ، بل بلکہ، بٹ. نے کا بھی ترجمہ آتا ہے، بٹ کا بھی ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے. بل مطلب بلکہ، بٹ. نے، نے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے آگے کہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بل یعنی بلکہ، اردو میں استعمال ہو رہا ہے بل بلکہ. نے یا بٹ. اللہ، اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اللہ چونکہ نام ہے تو جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. الف لام ہا اللہ، اس کے میننگ ہوں گے اللہ. بل بلکہ اللہ، اللہ یوزک کی، یوزک کی یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یہ تان کا یا ہے اور زکی کے روٹ لیٹرز ہیں زا، کاف، واو. اب یہاں پر کاف یا کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ واو نے اپنی جگہ یا کو دے دی. واو کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، تو وہ دوسرے ویک لیٹر کو اپنی جگہ دے دیتا ہے، کمزور لیٹر کو، حرف علت کو اپنی جگہ دے دیتا ہے. تو یوزکی مطلب یا وہ، زکی پاکی بیان کر، وہ پاک کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے. کون؟ وہ یعنی اللہ. ز، کاف، واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وہ پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے. یوزک کی وہ پاک کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پیش اور زبر تیسرے لیٹر پر نہیں آ رہا ہے، دوسرے ہی لیٹر پر آ رہا ہے. تیسرا لیٹر کے نیچے زیر ہے، تو یہ پیسو نہیں ہے، پیسو آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے مجہول نہیں ہے یہ. پیش اور زبر دونوں کے بیچ میں گیپ ہوگا. یوزک کا، یوزک کی جو ہے کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ پیسو نہیں ہے.
وہ پاک کرتا ہے. کون پاک کرتا ہے؟ اللہ. تو آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام آ چکا ہے. جب نام آ جائے تو آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب لفظی ترجمہ کریں تو الگ الگ سب کا ترجمہ کریں گے. بلکہ اللہ اللہ یا وہ زکی پاک کرتا ہے، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے. من یشا. من، من کے دو ترجمے، ہو بھی ہے اور ہو ایور بھی ہے. ہو ایور یا ہوم. من جو کا بھی ترجمہ آتا ہے، کون کا بھی ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یا جسے کا بھی ترجمہ آتا ہے. تو یہ تینوں ترجمے آتے ہیں من کے. جو، جسے، کون. ہو ایور، ہوم. تو یہاں پر ہوم کا ترجمہ آ رہا ہے جسے، جسے کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. من جسے، یشا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. شاء شین حمزہ یا، اس کے روٹ لیٹر ہیں شین حمزہ یا. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ شین حمزہ یا بھی کیا ہے، یہ ویک لیٹرز ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جگہیں تبدیل ہوئی ہیں. تو شین حمزہ یا. شاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہنا. ٹو وش، ٹو ول. یا وہ، ہی ولز، وہ چاہتا ہے. تو جسے وہ چاہتا ہے وہ پاک کرتا ہے. یعنی کہ اپنے منہ سے اپنی پاکیاں مت بیان کرو. اللہ کو پتا ہے کون پاک ہے، اور بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے. ولا یظلمون فتیلا. و، اور، اینڈ. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور انگلش میں اینڈ. لا، لا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، ناٹ. یہ لم آیا تھا اس کا بھی سیم ترجمہ آتا ہے، اور لا کا بھی. یظلمون. اب یہ آ رہا ہے یہاں پر مضارع کا مجہول. مضارع مجہول امپرفیکٹ پیسو. امپرفیکٹ پیسو کیسے آ رہا ہے؟ پیش ہے اور زبر ہے. پیش اور زبر. تو پیش اور زبر آ جائے گا تو پیسو ہو جائے گا. ظلما، اس نے ظلم کیا. ظلما، اس پر ظلم کیا گیا. یظلمو، اس سے وہ ظلم کرتا ہے. یظلمو، وہ ظلم، اس پر ظلم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیش اور زبر کے ساتھ کیا ہے؟ پیسو آ جائے گا، مجہول ہو جائے گا. اور ہم نے کیا کہا ہے آپ لوگوں کو؟ پیسو کا ترجمہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے، انگلش کی طرح نہیں ہوتا ہے. مجہول کا ترجمہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے، جو ڈوئر ہے، جو پرفارمر آف ایکشن ہے، جو فائل ہے، یا آپ کہہ لیں جو سبجیکٹ ہے، وہ آبجیکٹ بن جاتا ہے. یعنی جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام ہونے لگتا ہے. تو ظلما، اس نے ظلم کیا. ظلما، اس پر ظلم کیا گیا. تو ایک جگہ تو وہ ظالم ہے، ایک جگہ وہ مظلوم ہے. جب پیسو بنے گا تو وہ مظلوم بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو جہاں پر بھی پیسو آئے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے اوپر وہ کام ہوگا. تو یظلمون کا ترجمہ بھی ہم پیسو میں کریں گے. یا وہ، نہیں، لا نہیں، یا وہ اونا سب، اور زوئے لام میم روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور پیش اور زبر کی وجہ سے وہ سب ظلم کیے جائیں گے. وہ سب ظلم کیے جائیں گے. دے ول بی wronged. They will be oppressed. They will be wronged. ٹھیک ہے. They all، ہونا مطلب all. They all will be wronged. کہ وہ سب ظلم کیے جائیں گے. وہ، اور، لا نہیں، یا وہ انہا سب ظلمہ ظلم پیش اور زبر کیے جائیں گے. نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے، یا نہیں ان سب پر ظلم کیا جائے گا. تو بات آ گئی نا کہ ان سب پر. کام کرنے والا وہ نہیں ہے بلکہ ان پر کام کیا جا رہا ہے. تو وہ سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
किस बराबर? फतीलन, फतील, फ, ता, लाम इसके रूट लेटर्स हैं। फतील दो जबर पर खत्म हो रहा है। दो जबर दो जेर दो पेश पर खत्म होने वाले सारे वर्ड क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। फतील कहा जाता है, जो खजूर होता है ना, खजूर उसकी गुठली होती है, उसकी जो बीज होती है, उसके बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? एक धागा होता है, बारीक सा, ठीक है, कनेक्टेड। आप कभी आराम से खोलिएगा खजूर, तो आपको गुठली के ऊपर एक बारीक सा धागा दिखाई दिखाई देगा, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं धागे के बराबर, कौन से? वो खजूर का जो धागा है, उसके बराबर भी उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी इतना माइन्यूट, इतना छोटा सा। अब ये खजूर की बात क्यों होने लगी? क्योंकि ये अरब अरबों पर कुरान नाजिल हुआ है, तो उनको इतनी माइन्यूट डिटेल पता होती है हर चीज की, ठीक है। तो उनको पता था। अब जैसे हम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमारी लैंग्वेज में वो करते, कुरान नाजिल करते, तो हमारी जो चीजें होती हैं उनके एग्जाम्पल देते। अब ये उनकी चीजें हैं तो उनके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, ताकि वो समझ सकें, जल्दी से उनको उनके बात समझ में आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि खजूर की गुठली के ऊपर जो बारीक सा धागा होता है, उसके बराबर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल्म नहीं करता, और ना किसी पर वो जुल्म करेगा, ठीक है। तो नहीं वो सब जुल्म किए जाएंगे, पतीलन धागे बराबर। हेयर ऑन द डेट शीट। तो आप लोग खजूर जब खोलेंगे, तो गुठली के बीच में देखिएगा बारीक सी एक लाइन निकलती है, धागा निकलता है। कभी कभी हम लोग चबा रहे होते हैं तो मुंह में धागा जैसा आता है, तो वो वही होता है, ठीक है। फतीला उसको कहा जाता है, फतील कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि धागे बराबर भी अल्लाह जुल्म नहीं करेगा, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और ला नहीं, या वो उनसब ज़लमा जुल्म पेश और जबर किए जाएंगे, फतीलन धागे बराबर। अब पूरी आयत को देखिए। क्या लम नहीं, ता तुमने देखा, क्या नहीं आपने देखा, इला तरफ, क्या नहीं आपने देखा, तरफ किन लोगों की तरफ? अल्लजीना उन सब लोगों की तरफ, या वो ऊना सब जक्कू जकी तस्किया बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं, अनफुस नफ्सों की, हम उनके नफ्सों की, अपने नफ्सों की, अपनी जानों की, अपने आप की, अपने आप की पाकी बयान करते हैं। बल बल के अल्लाह अल्लाह, या वो जक्की तस्किया करता है, पाक करता है, मन जिसे, या वो शाह चाहता है। वह और ला नहीं, या वो उनसब ज़ुलमा जुल्म पेश और जबर किए जाएंगे, नहीं उन सब पर जुल्म किया जाएगा, पतीलन धागे बराबर। क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ, वो सब जो पाकी बयान करते हैं अपने आप की, अपने नफ्सों की, उनके नफ्सों की। बल्कि अल्लाह वो पाक करता है जिसे वो चाहता है, और नहीं वो सब पर जुल्म किया जाएगा, उन सब पर जुल्म किया जाएगा, या हम कह सकते हैं नहीं वो सब जुल्म किए जाएंगे, फतीलन धागे बराबर। अब हम सरसरी पढ़ते हैं, गौर से देखें। क्या नहीं आपने देखा उन लोगों की तरफ, वो सब जो पाकी बयान करते हैं अपने आप की, बल्कि अल्लाह तो पाक करता है जिसे वो चाहता है, और नहीं वो सब जुल्म किए जाएंगे धागे बराबर, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, अपनी तारीफ। देखिए कुछ लोगों को आदत होती है ना, ये तो यहूद और नसारा की बात हो रही है, मुसलमानों में भी आदत होती है अपने बातों को मनवाना, अपनी तारीफ खुद करना। कोई अगर कुछ नहीं कह रहा है ना, किसी चीज कोई काम कर दिया, कोई नहीं तारीफ कर रहा है, तो खुद ही अपनी तारीफ करने बैठ जाएंगे, मैंने ये किया था, मैंने इस तरह किया तो ये काम हो गया। मतलब इतनी लोगों को तारीफ की आदत होती है, इतना क्रेडिट्स लेने की आदत होती है, खुद अपनी तारीफ करने लगते हैं अगर कोई तारीफ ना करे तो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि खुद अपनी तारीफें मत करो। अब देखिए ये तो ये छोटे मोटे लेवल पर, हमारा भी कॉन्सेप्ट यही क्या हो गया है बड़े लेवल पर, कि हम तो अल्लाह के क्या हैं? उम्मत मोहम्मदिया हैं, अल्लाह के रसूल की उम्मत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या कर देंगे? हमें बख्शवा देंगे। कैसे? सिफारिश करके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, इससे पहले हमने पढ़ा अल्लाह ने क्या कहा, कि अल्लाह के रसूल सिर्फ क्या करेंगे?
اللہ کے رسول یقیناً کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ کے رسول یقیناً انٹرسیشن کریں گے، لیکن جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اس کے اعمال ایسے ہونا چاہیے، کچھ تو وہ لے کے جائے نا، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں کوئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے تب بھی ہم کیا ہوں گے؟ بخشے بخشائے رہیں گے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ ہم تو جمعہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں کافی ہے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول جب حوض کوثر پر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگ آئیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو مت پلائیے، ان کو ہٹوا دیں گے، کہیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کا دین بدل دیا، اس کے اندر نئی نئی باتیں لے کر آ گئے، انہوں نے بہت سارے تبدیلیاں کر دی، مطلب آپ کے لائے ہوئے دین پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوض کوثر پہ پانی نہیں پلائیں گے۔ تو جن لوگوں سے منہ پھیر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کی بھی سفارش کریں گے؟ ہرگز بھی نہیں، اللہ کے رسول انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا، اور انہی لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا جو کچھ اعمال لے کر جائیں گے، ایٹ لیسٹ بیسک تو فرائض تو اللہ کے پاس لے کر جائیں، بھلے ہی ٹوٹے پھوٹے ہوں۔ آج کل ہم لوگ نماز کو بھی اتنے امپورٹینس نہیں دے رہے ہیں جو کہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت کو جو چیزیں سب سے زیادہ پسند تھی، جو بہت محبوب تھی، اللہ نے ان چیزوں کو فرض کر دیا، اوبلیگیشن لگا دیا ہمارے اوپر، وہ اوبلیگیٹری چیزیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو نماز سے اتنی محبت نہیں ہوتی تو اللہ اس کو فرض قرار نہ دیتے، اللہ اس کو بھی نفل رہنے دیتے کہ کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے بات ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نے کہا نا کہ نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز کا پرپس تو ہم نے کچھ اور ہی بنا لیا، نماز کا جو مقصد تھا ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ قرآن میں نماز کا مقصد تو کیا آتا ہے کہ تم مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، لیکن ہم لوگوں کو تو یاد کرنا ہی نہیں ہے اللہ کو، اللہ ہی ہمیں بلائے جا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہے جا رہا ہے، اللہ ہی اللہ اکبر کی صدائیں لگوائے جا رہا ہے، لیکن ہمیں تو لبیک کہنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ پکارتا رہے، ہم کیا کریں گے؟ کان ادھر پھیر لیں گے، پھر ادھر سے آواز آئے گی تو ادھر پھیر لیں گے، پھر ادھر سے آواز آئے گی تو ہم اپنا کام کر لیں گے، پھر ادھر سے آواز آئے گی تو ہم اپنا کچن سنبھال لیں گے، پھر ادھر سے آواز آئے گی تو ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے بہت پاک صاف ستھرے بندے ہیں، کیونکہ ہمارا نام جو ہے مسلمانوں والا نام ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہم کوئی عمل نہیں کرے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا ہرگز میں نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں ایمان کی شرط لگائی، وہاں وہاں عمل الصالحات کی شرط لگائی، آمنو وعمل الصالحات، وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے رستے کھولے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر تزکیہ، اپنی پاکی بیان کرنا، یہ کسی کو زیب دیتا بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھیں، پوری دنیا، کلو بنی آدم الخطاؤن، ایک خطا کار کو، ایک گناہ گار کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے خود کرتا پھرے؟ تعریف صرف دو شخصیات کرتی ہیں اپنے منہ سے تو اچھی لگتی ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول، باقی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اپنے منہ سے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی تعریفیں مت بیان کرو، اپنی پاکیاں مت بیان کرو، اللہ کو خوب پتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کو تو پاک کر دے، اللہ ہمیں پاک لوگوں میں شامل فرما دے، اللہ جسے تو پاک کرنا چاہتا ہے اس میں ہمارا نام بھی شمار فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما کہ جو پاک تو ہیں نہیں اور جھوٹی اپنے آپ سے اپنی پاکیاں بیان کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شامل فرما کہ جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے توبہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو اللہ پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت تم پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو اللہ کسی کو، ایسا نہیں ہے کہ بہت پاک ستھرا آیا تھا وہ اور اللہ کو خبر ہی نہ تھی، نعوذ باللہ، اور اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور یہودی جو تھے جہنم میں چلے گئے، وہ تو اللہ کے چہیتے تھے،
اور جو امت محمدیہ تھی اس میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے اور کچھ لوگ جنت میں چلے گئے. تو اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ وہ کسی کا حق نہیں مارے گا. اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے کہا میں دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا. تو یہاں پر اللہ نے دیکھیں یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ایگزامپل ان کا دیا گیا ہے، پیرابل ان کی دی گئی ہے، مثال ان کی دی گئی ہے، لیکن یہ عمل ہمیں اپنے عمل میں لانا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہ سوچتے پھریں ہر چیز میں کہ یہ تو یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے، تو ہمارے لیے کیا بچا قرآن. تو یہاں پر انڈائریکٹ وے میں بالراست یہ بات آتی ہے کہ ان کو اپنے سامنے رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نہیں پسند کرتا، تو ایسے ناپسندیدہ لوگوں کی طرح مت بن جاؤ. اللہ جن کو پاک کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کے لسٹ میں شمار ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان کے کام بتا رہا ہے کہ یہ کام وہ کرتا ہے. تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، اسکالرس کیا کہتے ہیں، ہر انسان سے سیکھا جا سکتا ہے، نیک انسان سے بھی، برے انسان سے بھی. نیک انسان سے کیا سیکھنا چاہیے؟ کہ وہ نیکیاں کس طرح کرتا ہے، کیا کیا نیکیاں کرتا ہے، اور کتنا اللہ کا چہیتا، مطلب کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر نوازشیں کی ہوئی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادتوں میں اور اللہ کی فرما برداری میں مشغول رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نیک انسان سے یہ سیکھنے کی بات ہے. اور برے انسان سے کیا سیکھنا ہے؟ کہ یہ جو عمل کرتا ہے وہ ہمیں نہیں کرنا. تو سیکھنے کے لیے تو ہر کوئی ہے، کہ جس کو بھی دیکھا جائے اس سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کی، بلکہ اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر. چلیں نیکسٹ آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو بھی مکمل کرتے ہیں، ہمارا یہ پورا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکو مکمل ہو جائے گا نا؟ ہاں جی، رکو مکمل ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. انظر یہ کیا ہے؟ حکم امر ہے. حکم امر، حکم امر یعنی کمانڈ، آرڈر، امپیریٹو، حکم. اب اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں، کمانڈ کر رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں. انظر اس کے روٹ لیٹر ہے نون زوئرا نزورا. انظر مطلب دیکھیے، آپ دیکھیے. آپ کہاں سے آیا؟ یہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے. تو آپ اس طرح سے آ گیا کہ یہ کیا ہے؟ حکم ہے. تو حکم میں ہمیشہ آپ خود بخود شامل ہوتا ہے، تم یا آپ. یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم آپ کا ترجمہ کریں گے. دیکھیے، آپ دیکھیے. یو سی، آپ دیکھیے. کیفا، کیفا کیا ہے؟ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. اس سے پہلے کیا آیا تھا؟ اور اب آ رہا ہے کیفا، انٹروگیٹو پارٹیکل، حرف استفہام. کیفا مطلب کیسے، کیسے، ہاؤ. دیکھیے کیسے، آپ دیکھیے کیسے. یفترونا، یفترونا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، اینڈ میں آ رہا ہے اونا. پر یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تا اس میں ایکسٹرا ہے بیچ میں، لیکن یا اس کا روٹ لیٹر ہے. پر یا کہاں گیا؟ ویک ہے، حرف علت ہے، اسی لیے یہ کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، غائب ہو گیا. پر یا روٹ لیٹر ہے. پر یا مطلب گڑنا، کسی چیز کو فیبریکیٹ کرنا. ٹھیک ہے؟ جھوٹ گڑنا، یا ایسے کہتے ہیں نا ہم. تو یا وہ، اونا سب، دے all. پر یا دے all گڑتے ہیں، گڑتے ہیں. دے فیبریکیٹ، دے انوینٹ. ٹھیک ہے؟ وہ سب گڑتے ہیں. علی اللہ الکذب، علی حرف جر ہے،
प्रपोजिशन है अला यानी पर, ऑन, अपॉन, अबाउट। यहाँ पर ऑन का तर्जुमा है, अला पर, किस पर? अल्लाह ही। अलिफ लाम हा रूट लेटर है, ये इस्म होगा, नाम है इसलिए इस्म है। अल्लाह ही मतलब अल्लाह। और हरफे जर अल्लाह, अला जो है उसको बाद में पढ़ा जाएगा, क्योंकि उर्दू में हमेशा हरफे जर बाद में पढ़ा जाता है आगे के वर्ड के। अल्लाह पर, वो सब गढ़ते हैं अल्लाह पर। क्या गढ़ते हैं अल्लाह पर? अल कजिब, अल से शुरू हो रहा है तो इसका तर्जुमा होगा द। उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल से शुरू होने वाला सब, हर लफ्ज क्या होता है? नाउन होता है, इस्म होता है। अल कजिब, काफ जाल बा इसके रूट लेटर है। कजिब मतलब झूठ, झूठ, लाए। अल्लाह पर क्या गढ़ रहे हैं? झूठ गढ़ रहे हैं अल्लाह के बारे में। क्या हम अल्लाह के चहीते हैं? तो अल्लाह ने कब कह दिया कि भाई तुम अल्लाह के चहीते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कब कह दिया कि तुम्हें बख्श देगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कब कह दिया कि तुम्हारी जन्नत, तुम्हारे, तुम जन्नत के ठेकेदार बन गए हो? उन लोगों ने कहा था ना जन्नत हमारी है, जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। ये उनका दावा है, किसका? यहूदों का, कि जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह पे कैसी झूठी झूठी बातें गढ़ते हो? ये अल्लाह ने तुमसे कब कह दिया? उनजुर, देखिए आप, कैफा कैसे, या वो उनसब फराया गढ़ते हैं अला पर, अल्लाह ही अल्लाह पर, अलकजिब झूठ, व और, एंड, और क्या है? हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और। कफा पास्ट टेंस है, पहले माजी है। कफा काफ फा या इसके रूट लेटर हैं। कफा मतलब काफी है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट, काफी है। और काफी है भी ही, बी और ही, दो वर्ड्स हैं, बी प्लस ही। बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। ऑफ का तर्जुमा होगा, का तर्जुमा होगा, बी का तर्जुमा होगा का या ऑफ। और ही क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है इसीलिए मुत्तसिल है, अटैच्ड है। ही मतलब उसका, ऑफ इट। और काफी है उसका, बी हरफे जर है इसलिए आगे के वर्ड को पहले पढ़ रहे हैं। काफी है उसका, इस्मन मुबीना, इस्मन, जी, ही कजिब के लिए है, बिल्कुल। ये ही की जो जमीर है, ये ही की जो जमीर है कजिब की तरफ आ रही है, झूठ की तरफ आ रही है। यानी उसका, यानी उस झूठ का काफी क्या है? इस्मन, इस्म, हमजा सा मीम इसके रूट लेटर्स हैं। इस्म मतलब गुनाह, सिन, गुनाह या सिन, ठीक है। और ये इस्मन दो जबर पर खत्म हो रहा है तो क्या होगा? नाउन, इस्म होगा, नाउन। ये देखें, ये इस्म जो होता है और इस्म जो होता है दोनों में फर्क है। ये स से है और ये सीन से है। सीन और स दोनों में फर्क है। स से आएगा तो मतलब गुना, और सीन से आएगा इस्म तो मतलब नाम, नाउन, ठीक है। इस्मन मतलब गुना, मुबीनन, मीम, बा, सॉरी, बा या नून इसके रूट लेटर्स हैं। मुबीन मतलब खुल्लम खुल्ला, ओपन, खुल्लम खुल्ला, ओपन। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है ओपन, खुल्लम खुल्ला, जाहिरी तौर पर, ठीक है। मैनिफेस्ट, ओपन, खुल्लम खुल्ला। बा या नून इसके रूट लेटर्स हैं, ये भी दो जबर पर खत्म हो रहा है तो क्या है? इस्म है, नाउन है, ठीक है।
اب یہ دونوں ملتے جلتے ورڈز ہیں، جڑواں ہیں، موصوف ہے ایک، اور یہ اس کی صفت ہے، یعنی یہ ناؤن ہے اور یہ اس کا ایڈجیکٹو ہے۔ تو ناؤن ہمیشہ بعد میں پڑھا جاتا ہے اردو اور انگلش میں، اور ایڈجیکٹو یعنی کہ صفت جو ہوتی ہے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو خوبی ہمیشہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اس کا ناؤن لے کر آتے ہیں۔ خوبصورت لڑکی، چھوٹی بچی، بڑا گھر، اس طرح سے ہم کہتے ہیں، گھر بڑا نہیں کہتے، بچی چھوٹی اس طرح نہیں کہتے، الٹا کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی زبان میں جو صفت ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، انگلش میں ترجمہ کریں گے، تو پہلے اس کو پڑھیں گے صفت کو، پھر موصوف کو پڑھیں گے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کھلم کھلا گناہ، اوپن سن، ٹھیک ہے، مینیفیسٹ سن۔ اور کیسا ہے؟ اس اس جھوٹ کا، یہ جو اللہ کے اوپر گڑ دیا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، کافی ہے، یہ خالی جھوٹ بولنا ہے، یہ کھلم کھلا گناہ ہے، یعنی تمہارا گناہ لکھ لیا گیا ہے۔ یہ جو جھوٹ بھی گڑ رہے ہو نا تم، جو باتیں بنا رہے ہو اپنے منہ سے، یہ بھی تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ کے طور پر لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور کفا کافی ہے، بی کا ہی اس کا یعنی اس جھوٹ کا، اس من گناہ مبینن کھلم کھلا گناہ ہونا کافی ہے۔ و اور کفا کافی ہے، بی کا ہی اس کا، اسمن گناہ ہونا، مبینن کھلم کھلا گناہ ہونا۔ چلے دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کو۔ انظر دیکھیے، آپ دیکھیے، کیفا کیسے، یا وہ اناسا فرایا گڑتے ہیں، علا پر اللہ ہی اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہ اور کفا کافی ہے، بی کا ہی اس کا، اسمن گناہ ہونا، مبینن کھلم کھلا گناہ ہونا۔ آپ دیکھیے کیسے وہ سب گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے اس کا، اس جھوٹ کا، کھلم کھلا گناہ ہونا، یعنی ایک بات کا گناہ ہونا کافی ہو جاتا ہے جب ایسی بات کہی جائے جو اللہ رب العزت کے شایان شان نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جو بات کہی نہ ہو، وہ جو جھوٹی بات اللہ پر گڑ دی گئی، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ گناہ میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اوپن سن ہے، مینیفیسٹ سن۔ آپ آپ دیکھیے کیسے وہ سب گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے اس کا کھلم کھلا گناہ ہونا۔ چلے ہم دونوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ کیا لم نہیں تا آپ نے را دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، یا وہ اونا سب زکو تزکیہ بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، انفس نفسوں کی، ہم ان کے نفسوں کی، اپنے آپ کی، بلکہ اللہ اللہ، یا وہ زکی پاکی پاک کرتا ہے، من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، وہ اور لا نہیں، یا وہ اونا سب ظلم ظلم پیش اور زبر کیے جائیں گے، فتیلن دھاگے برابر۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو پاکی بیان کرتے ہیں اپنے آپ کی، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ آیا نمبر 50۔ انظر دیکھیے، آپ دیکھیے، کیفا کیسے، یا وہ اناسا فورایا گڑتے ہیں، اللہ پر اللہ ہی اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہ اور کفا کافی ہے، بی کا ہی اس کا، اس جھوٹ کا، اسمن گناہ ہونا، مبینن کھلم کھلا۔ آپ دیکھیے کیسے وہ سب گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے اس کا، اس جھوٹ کا، کھلم کھلا گناہ ہونا، ٹھیک ہے۔ چلے الحمدللہ، یہاں ہمارا رکوع نمبر 7 بھی مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار
واجعله لي حجة یا رب العالمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔